جنہیں اللہ نے آج نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، دولت دی ہے، زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، جو ان نعمتوں سے اپنی کل کی تعمیر، کل کی زندگی سنوارتے ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہیں۔ جو آج کی نعمتوں سے کل سنوارتے ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت کسی آدمی نے نظر مانی ہو کہ وہ اس کام کے ہونے پر 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلائے گا، تو کوئی عقل مندی کا معیار، پیمانہ، کسوٹی کیسے وہ اپنی نظر پوری کرے؟ اور فرمانے لگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیکھ لو، جو اس پہ اترے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں، جو آج کی نعمتوں سے اپنی کل سنوارتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ دور اندیش ہیں۔ تو یہ بچے خوش نصیب ہیں کہ انہیں ایسے دور اندیش ماں باپ ملے، ایسے روشن خیال ماں باپ ملے۔ کافر بھی اپنا بچہ پالتا ہے، کافر بھی اپنا بچہ پالتا ہے، وہ بھی تعلیم دلاتا ہے، وہ بھی اسے پڑھاتا سکھاتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے، اسے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کی عقل میں ظلمت ہے، ظلمت ہے، اس کی عقل میں گناہوں کی، شرک کی، کفر کی ظلمت ہے، اس کے اندر دور اندیشی نہیں ہے، اس کے اندر بصیرت نہیں ہے۔ تو جب وہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے فیصلے کرتا ہے تو وہ 60 70 سال 80 سال کو سامنے رکھتا ہے۔ ایمان والا روشن خیال ہوتا ہے، وہ اپنی ایمان کی روشنی سے بہت دور دیکھتا ہے۔ وہ جب اپنے بچوں کے پر تعلیم اور تربیت کے فیصلے کرتا ہے تو اس کے نزدیک کیریئر 60 70 سال کا نہیں ہوتا، اس کی نظر میں کیریئر کھربوں سال کا ہوتا ہے، اس کی نظر میں کیریئر کھربوں سال کا ہوتا ہے۔ کافر بھی بچہ پالتا ہے، وہ بھی اسے تعلیم دلاتا ہے، وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی اسے پالتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس کی عقل میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے، وہ 60 70 سال سے آگے کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ تو وہ سمجھتا ہے کیریئر، جب اپنے بچی کو پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تو اس کے نظر میں کیریئر 60 70 سال 80 سال ہوتا ہے۔ اسے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی پرورش، تعلیم، زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ مسلمان چونکہ ایمان والا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے، روشن خیال ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کیریئر نہیں، یہ تو حقیقت میں کیریئر سنوارنے کے لیے ہے۔ جیسے لوگ اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں، اور مشقت بھی اٹھاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کی جدائی بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن تسلی بھی لیتے ہیں، کیا بچے کو کیریئر بن جائے گا، بچوں کی زندگی بن جائے گی۔ تو یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے یہ 60 70 سال کچھ ایسا کر لو، ٹھیک ہے کچھ تکلیف آئے گی، کچھ مجاہدہ ہوگا، کچھ مشقت ہوگی، لیکن کیریئر بن جائے گا، کیریئر بن جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں ان بچوں کا پتہ نہیں کیریئر کا کیا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں میاں، جو قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں، ڈر لگتا ہے ان کے کیریئر کا کیا ہوگا۔ ان کے کیریئر تو شروع ہی اس کے بعد ہونے والا ہے بھائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو وہ زندگی ہے۔ ایک نوجوان نے گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا بڑا شاہانہ گھر بنایا ہے، گاری مٹی پہ پیسہ لگانے کے بعد شوق بھی ہوتا ہے، لوگ تعریف بھی کریں۔ تو لوگ آتے چلے گئے، تعریف کرتے چلے گئے۔ ایک بوڑھا کمر جھکی ہوئی، آنکھوں کی بینائی کمزور، لاٹھی ہاتھ میں، اس کے سہارے قریب آیا، نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آنکھوں کی بینائی ضرور کمزور تھی، لیکن دل کی روشنی بہت تیز تھی۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹے تیرا گھر بہت بڑھیا ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں بھی ہیں، اس میں 2 خامیاں بھی ہیں۔ جب سب تعریف کر رہے ہوں، اور جیب میں پیسہ ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، رگوں میں گرم خون ہو، تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، اگر یہ خون سفید ہو جائے اور اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی ان دلوں میں نہیں رہتا۔
تو وہ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑے میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آئیں؟ بڑے میاں تحمل سے کہنے لگے بیٹے تیری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں 2 عیب ہے۔ تیز لہجے میں نوجوان کہنے لگا بڑے میاں بتائیے کون سے 2 خامیاں نظر آئیں، کون سے عیب؟ کہا بیٹے اس کے 2 خامیاں یہ ہیں، نہ یہ گھر پائیدار ہے نہ گھر والا پائیدار، نہ مکان پائیدار نہ مکین پائیدار، نہ گھر ہمیشہ نہ گھر والا ہمیشہ کا۔ وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا پتھر نہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا پتھر نہیں۔ اب تو لقمہ حرام نے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا ہے۔ جنازے بھی اٹھاتا ہے اور اپنے پیاروں کو منو من مٹی کے اندر بھی رکھ کے آتا ہے۔ مجال ہے یہ دل کی دنیا بدلے؟ اب تو یہ سینے کا دل نہ رہا، پتھر ہو گیا ہے۔ لقمہ حرام نے، آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل کا رہنے دیا، پتھر ہو گیا ہے، اثر ہی نہیں لیتا۔ کہاں ایک کلام، قرآن کلام اللہ کی ایک آیت ڈاکہ چوری کرنے نکلے، دیوار فلانگی ہے، اندر سے ایک بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہی ملتی ہے، اس کی آواز کان میں پڑتی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ آیت سننی ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت کے سامنے پس جائیں، ڈر جائیں؟ یہ آیت سننی تھی، دل کی دنیا بدلی، اور ایسے بدلی کہ اولیاء کے سرتاج بن گئے، اولیاء کے سرتاج بن گئے۔ اب یہ سینے کا دل کہاں رہا؟ وہ نوجوان غافل ضرور تھا لیکن تکبر نہیں تھا، وہ سینے میں دل رکھتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کہنے لگے بڑے میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مدد کیجیے نا، کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار ہو، کوئی ایسی سوسائٹی، گھر بھی ہمیشہ کا، گھر والا بھی ہمیشہ کا۔ کہنے لگے بیٹے اس نقشے میرے پاس ہیں، اس کی چند تصاویر ہیں میرے پاس۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاکهة آمنین لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم۔